السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ سب کو ہمیشہ سلامت کرامت رکھے، خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، ہر بلا ہر مصیبت ہر آفت سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پیارے بچوں، ہم اور آپ آج اللہ کے اس گھر میں قرآن و حدیث کے تناظر میں بہت ہی اہم اور ضروری باتیں سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ باتیں انہی کے لیے نفع بخش ثابت ہوتی ہیں جو خود کو اندر سے بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آج جلسوں سے کوئی نمایاں تبدیلی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کسی بھی جلسے میں شریک ہونے سے پہلے جو حالت ہوتی ہے، جلسے میں شریک ہونے کے بعد بھی وہی حالت۔ مسجد میں نمازیوں میں اضافہ جلسے کے بعد دکھتا نہیں ہے۔ گھروں کے بگاڑ جلسوں کے بعد اصلاح پذیر نہیں ہو پاتے ہیں۔ بھائی بھائی کی لڑائی جلسوں کے بعد ختم نہیں ہو پاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ خالی سننے آئیں گے تو یہی ٹھہر جائیں گے، یہی پہ رک جائیں گے، سننے سے آگے ہوگا کچھ نہیں۔ اس لیے آئے کہ دیکھیں اچھا کون بولتا ہے تو اسی میں الجھے رہیں گے۔ سنانے والا بھی سوچتا ہے کہ اپنے جوہر دکھاؤ تاکہ آئندہ کا پروگرام مزید بک ہو جائے، تو پھر یہ کہنا سننا اسی مجلس تک محدود رہتا ہے، کسی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ قرآن میں لکھا بھی یہی ہے کہ اللہ تمہیں اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک تم خود اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ کرو۔ تو آئیے ہم سب مل جل کر سب سے پہلے یہ طے کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو اندر سے بدلیں گے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو بدل دے، برائیوں سے نیکیوں کی طرف راغب کر دے۔ ہمارے بڑے قیمتی ساتھی اتنے آڑ میں بیٹھے ہیں کہ مجھے ان کو مخاطب بنانے کے لیے اتنا گھومنا پڑے گا 90 ڈگری پہ۔ آپ لوگ سامنے آ جائیے، اچھا رہے گا۔ جو معذور ہیں ٹیک لگا کے وہ بیٹھے ہیں، اور جن کو ٹیک لگانے کی ضرورت نہیں وہ ہمارے سامنے آئے۔ سامنے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نا، آ جائیں ماشاءاللہ۔ یا علماء کے لیے جگہ چھوڑیے گی؟ ہاں تو پھر یہاں سے یہاں بیٹھیے، میرے پاس بچے بیٹھے ہیں آرام سے، آ جائیں۔ اصل میں بیٹھنے کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ میں پرسوں مہڈور میں تھا تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں سنا رہا تھا۔ اس حدیث کے سنانے کا نہ ارادہ تھا نہ ٹائم، بیان دوسرا تھا
تو اچانک میرے دل میں بات آئی کہ ایک حدیث ان کو سنا دوں میں. اس کے راوی حضرت انس تھے. سامنے ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا, نوجوان بچہ. اس کی عمر میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے کہ کھڑے ہو جاؤ. نہیں, آپ کیا نام ہے آپ کا؟ سر سلمان. اس عمر کا بچہ تھا. وہ بیٹھ جاؤ. وہ اتنی توجہ سے میری باتیں سن رہا تھا. تو پھر میں نے حضرت انس کی روایت شروع کر دی. جب وہ سبق آدھا ہوا تو ایک صاحب نے یہاں کوئی گڑبڑی شروع کر دی, آپس میں بات چیت شروع کر دی. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو, آپ بات چیت کر رہے ہو, گفتگو کے دوران میری بات چیت سن رہے ہیں لوگ اور آپ بات چیت لگے ہو. اس بچے کو دیکھو, یہ بچہ ہماری باتیں کتنی توجہ سے سن رہا ہے اور شاید اسی کی برکت سے میں اتنا اور بولنے لگا. حضرت انس کی روایت سناتے سناتے اب اس نے اتفاق دیکھ لیا. میں نے ان سے پوچھا, بیٹا آپ میری باتیں بہت توجہ سے سن رہے ہو, شاید تمہاری برکت سے میرا بیان چل رہا ہے, یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تقریباً 5000 کا مجمع تھا. کیا نام ہے تمہارا؟ نہیں, آپ کا نہیں, میں وہاں کا واقعہ آپ نے بتا دیا, صحیح بتایا. جو میں نے اس لڑکے سے معلوم کیا کہ تمہارا نام کیا ہے, تو اس نے کہا کہ انس. اب لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی. اتنا بڑا مجمع 5000 کا, اور آنے والے مہمان نے ایک نوجوان کا انتخاب کیا اور اس کا نام پوچھا اس دوران جب انس کی روایت کردہ حدیث سنا رہا تھا. تو جو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ہر فرد, ایک ایک فرد ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے, کیونکہ جو بھی گفتگو ہوگی وہ آپ کی توجہات سے تو ہوگی. اگر آپ کا دل یہاں سے بازار میں چلا جائے تو ہمارا دماغ یہاں سے ہماری دکان میں چلا جائے گا. جو مجھے سنانا ہے نہیں سنا پاؤں گا, کیونکہ آپ کا جب ذہن بدلے گا تو ہمارا بھی ذہن بدلے گا, اور آپ توجہ سے سنو گے تو ہمارا دماغ بھی حاضر رہے گا. امام صاحب سے کبھی کبھار کوئی چوک ہو جاتی ہے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے, تو ہم لوگ ہمیشہ امام کو دوشی ٹھہراتے ہیں کہ امام صاحب بھول گئے, رکعت بھول گئے. نہیں, امام صاحب کیوں بھولیں گے؟ وہ تو 4 رکعت 3 رکعت پڑھانے کے موڈ میں آئے پورا ذہن بنا کر کے. ان کو بھولاتا ہے وہ جو ان کے پیچھے ہوتے ہیں. جب پیچھے کے لوگوں کا ذہن بہت زیادہ منتشر ہوتا ہے تو اس کا سیدھا اثر امام صاحب پہ پڑتا ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کسی نے ٹیلی پیتھی کا فن پڑھا کہ نہیں. جس دن یہ فن پڑھ لو گے نا تب پتہ چلے گا کہ موبائل تو آج وجود میں آیا ہے, یہ فکروں کا تبادلہ شروع سے ہو رہا ہے. جب سے اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے یہ فکروں کا تبادلہ ہوتا ہے. تو آپ یہاں بیٹھیے, پوری توجہ سے سنیے تو انشاءاللہ دل بدلے گا, وہ تبدیلی آئے گی. تو کر لیا ارادہ آپ نے آپ کو بدلنے کا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق